السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش. ایک چھوٹی سی کوشش ان خواتین و حضرات کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کہ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ، یہاں پہ مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں. آج کی ویڈیو آئی ٹی پروفیشنز کے حوالے سے بڑی اہم ہے. یہ آپ کو مدد کرے گی نہ صرف آسٹریلیا آنے میں بلکہ جلد از جلد آنے میں مدد کرے گی. تو میں ایک ویب سائٹ پر ہوں آسٹریلین گورنمنٹ کی، اور یہ ویب سائٹ ہے آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی. ٹھیک ہے، یہ ادارہ ہے جو کہ اسٹیٹ جمع کرتا ہے، جو کہ اعداد و شمار جمع کرتا ہے پورے آسٹریلیا سے، اور ریسرچ یہ کرتا ہے. بہت ساری چیزوں کے علاوہ آسٹریلین مائگریشن کے بارے میں بھی ان کی ریسرچ ہوتی ہے، اور ان کی رپورٹس پر آسٹریلین گورنمنٹ اپنی پالیسیز بناتی ہے، پالیسیز ڈیفائن کرتی ہے، جس میں اسکل آکوپیشن لسٹ بھی شامل ہے. یہ وہ پروفیشنز ہیں جن کی بنیاد پر آسٹریلیا میں لوگوں کو مائگریشن ملتی ہے ہر سال، ہزاروں لوگوں کو. اور ان پروفیشنز جو وہ پروفیشنز جو اس لسٹ میں شامل ہیں، اس میں آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹس کی ریسرچ بھی شامل ہوتی ہے کہ کون سے پروفیشنز ایسے ہیں جن کی شدید شارٹیج ہے، یا کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس اسکل کے لوگ، تو ان کی مائگریشن ختم کی جائے اور سچ اینڈ سچ پروفیشنز کی مائگریشن ایڈ کی جائے. ٹھیک ہے، تو ان کی ریسرچ بڑی اہم ہوتی ہے، اور یہ ریسرچ صرف ہوا میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈیٹا ڈریون ریسرچ ہوتی ہے. تو ان کی ایک لیٹسٹ ریلیز آئی ہے، اور یہ اس ریلیز میں انہوں نے آسٹریلین اینڈ نیوزی لینڈ اسٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن آف آکوپیشنز، ٹھیک ہے، اس میں ایک ریسرچ شائع کی ہے جس میں 25 پروفیشنز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کی اگلے 5 سال میں بہت زیادہ شارٹیج ہوگی. اور یہ ان کو نام دیا ہے انہوں نے ایمرجنگ آکوپیشنز، اور یہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. نیشنل اسکل کمیشن ہے 2020 میں، یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی پروفیشنز کو ریسرچ کر کے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ہے ایمرجنگ آکوپیشنز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے نیشنل اسکلز کمیشن کے بارے میں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاٹا ڈریون اپروچ استعمال کی ہے ان ایمرجنگ پروفیشنز کو آسٹریلیا میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. 7 کیٹیگریز میں 25 پروفیشنز ہیں، اور ان میں سے میجورٹی اکثر جو ہیں وہ آئی ٹی ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں. تو یہ لسٹ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور اس کو میں نے آلریڈی کھول لیا ہے اس ٹیب میں. ٹھیک ہے، تو یہ 12 صفحے کا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ خاص کر آئی ٹی پروفیشنز ہیں، اور نہ صرف اس دوسرے پروفیشنز کے بارے میں بھی ہے. تو یہ فگر میں بنایا انہوں نے ایمرجنگ آکوپیشنز آئیڈینٹیفائڈ بائی نیشنل اسکلز کمیشن. ٹھیک ہے، تو یہ 7 کیٹیگریز ہیں، 7 میں سے 25 پروفیشنز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. غالباً میں نے کاؤنٹنگ میں غلطی کر دی ہے، 25 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈیجیٹل ڈیپننگ، یہ آئی ٹی ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 آئی ٹی ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں. اور یہ رسک انالیسز، اس میں بھی آئی ٹی کا عمل دخل کافی ہے، اسٹیٹس کا کافی عمل دخل ہوتا ہے. حالانکہ یہ اکاؤنٹنگ وغیرہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن آئی ٹی کا بھی اس میں عمل دخل کافی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے پروفیشنز بھی ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آئی ٹی پروفیشنز کی، اور یہ بڑا اہم ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں آپ کے ایمرجنگ پروفیشنز جو ہیں وہ نرسنگ ریلیٹڈ بھی ہیں، اور یہ ریسپریٹری تھراپسٹ یعنی ہیلتھ ریلیٹڈ بھی کچھ پروفیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ 2020، اچھا اس کو تھوڑا سا اور ریسرچ کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ ایگزسٹنگ پروفیشنز ہیں جو کہ نئے پروفیشنز میں ڈیولپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ اسٹیٹس جمع کرنے والے لوگ جو تھے، اسٹیٹسٹین، ایس کیو ایل وغیرہ، آر اور ایس پی ایس ایس. اچھا، یہ وہ ایمرجنگ اسکلس ہیں، اور یہ کس طرح سے کریٹ ہو رہی ہیں آسٹریلیا میں، کس طرح سے آ رہی ہیں، انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایگزسٹنگ جاب فار ایگزامپل ہے اسٹیٹسٹین کی، یہ ایس کیو ایل وغیرہ جو کہ ڈاٹا بیس لینگویجز ہیں، آر ہو گئی، ایس پی ایس ایس ہو گئی، ایس اے ایس وغیرہ ہو گئی. تو یہ ایگزسٹنگ جابس ہیں جن کی آج کل ڈیمانڈ ہے آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے، اور یہ ایمرجنگ اسکلس جیسے پائتھن، مشین لرننگ، پریڈکٹیو ماڈلنگ، ڈیٹا ویژوائزیشن، پاور بی آئی، ٹیبلو اور کوئلک وغیرہ، یہ نئی جابس بنا رہی ہیں. ان کو ملا کے یہ اسکل اور یہ اسکل مل کے
ایک جاب آ رہی ڈاٹا سائنٹسٹ کی, جس کی 2015 سے 2019 تک گروتھ ہے 492%. ہیومنگس گروتھ ہے 4 سال میں, ٹھیک ہے. ڈیٹا انالیسس آلریڈی بہت زیادہ جابس ہیں, لیکن اس کی گروتھ مزید 61% ہوئی ہے ابھی, ٹھیک ہے. یوزر ایکسپیرینس انالیٹکس 30% اور ڈیو آپس انجینئرس 246%. اس کی جابس اس وقت بھی آسٹریلین مارکیٹس میں ان تمام پروفیشنز کی کافی ہیں. ہم نے seek.com پہ ریسرچ بھی کئی دفعہ کی ہے اور پھر تھوڑا سا دوبارہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, 2020 اور 2021 کا جو مائگریشن پروگرام ہے اس کی رپورٹ کو ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں. اور یہ تھا جو رپورٹ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے, یہ رپورٹ ہے آسٹریلین گورنمنٹ کی, ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس کی 2020 اور 2021. 30 جون 2021 تک جن لوگوں کو مائگریشن دی گئی ان کے بارے میں رپورٹ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ حالانکہ لگتا اس میں رپورٹ کے حساب سے لگتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیج صحیح تلاش کر رہا ہوں میں, کس پیج پہ ہمیں اہم انفارمیشن ملے گی. اچھا, تو یہ پیج نمبر 39 ہے, مائگریشن پروگرام آؤٹ کم ٹاپ 10 ANZ آکوپیشن یونٹ گروپس اسکل اسٹریم. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مائگریشن دی گئی 10 ٹاپ پروفیشنز, ٹھیک ہے. اس میں نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے نرسز, ٹھیک ہے. یعنی کہ 2021 تک, جون 2021 تک سب سے زیادہ مائگریشن نرسز کو دی گئی, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ غالباً کووڈ کی آمد تھی, دنیا بھر میں کووڈ کی تباہی تھی. نرسز کی ڈیمانڈ ہر ملک میں بڑھی ہے اور خاص کر مغربی ممالک میں بہت زیادہ بڑھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو یہ سافٹ ویئر ایپلیکیشنز اینڈ پروگرامرز دوسرے نمبر پہ, ٹھیک ہے. 3000 سے جسٹ تھوڑی سی زیادہ مائگریشن دی گئی لوگوں کو. اور پھر یہ نمبر 4 پہ دیکھیں ICT بزنس اینڈ سسٹم انالسٹ, یہ بھی IT ریلیٹڈ پروفیشنس ہیں. تو اگر اس کو اور اس کو اگر آپ کمبائن کریں تو یہ نرسز سے کہیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو نمبر آف پیپل جن کو مائگریشن دی گئی وہ IT کے پروفیشن سے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ IT پروفیشنس کو سب سے زیادہ مائگریشن ملی ہے جون 2021 تک. اور یہ ٹرینڈ دنیا بھر میں چل رہا ہے, دنیا بھر میں چلتا رہے گا. نئی جابس آ رہی ہیں IT میں, بہت زیادہ لوگ اس میں ترقی کر رہے ہیں, مائگریٹ کر رہے ہیں, پیسے اچھے کما رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو ریسرچ کریں آپ, اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی سافٹ ویئر اینڈ ایپلیکیشن پروگرامرز کو اسکل مائگریشن میں 3121 کو جابس ملی, مائگریشن ملی. اور یہ ICT بزنس اینڈ سسٹم انالسٹ کو 1100 قریب مائگریشن دی گئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر دوسرے پروفیشنس ہیں, شیفس ہیں, کوکس ہیں, اور یہ 10 میجر پروفیشنس ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کو مائگریشن دی گئی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ seek.com پہ جائیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک جاب سیکر ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاٹا کون سا پروفیشن یہ بتا رہے تھے. اس میں ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب دیکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. سائنٹسٹ, ٹھیک ہے, 3302 جابس اس وقت اس ویب سائٹ پر ہیں صرف, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ تھا اس ویڈیو کا آج کے کہ آپ لوگ تیاری آج سے کریں آسٹریلیا آنے کی. اگر آپ آلریڈی IT پروفیشنس ہیں تو آپ تھوڑی سی اسکلس کو کس طرح سے پالش کر کے, تھوڑی سی اور نالج لے کے, کوئی اور ایک سرٹیفکیشن لے کے, انٹرنیشنلی سرٹیفکیشنس لینا آج کل بڑا آسان کام ہے, صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے آپ کو. تو آپ کو انٹرنیشنل اداروں سے آپ کو سرٹیفکیٹس وغیرہ مل سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کو 1 سال کے ورک آؤٹ کرنے کے بعد, پلانے کے بعد آپ کو آسٹریلیا کی مائگریشن مل سکتی ہے. وہ بچے جو کہ ہائی اسکولوں میں ہیں یا کالجز میں ہیں ان کو دھیان دینا چاہیے, ان کو ریسرچ یہ کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے پروفیشنس ہیں جن کی مدد سے ان کو 2 یا 3 سال کے بعد اسٹڈی کرنے کے بعد آسٹریلیا میں مائگریشن مل جائے گی, کینیڈا میں مائگریشن مل جائے گی, USA میں مائگریشن مل جائے گی, یا پھر اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی اچھی جابس مل سکتی ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے ادارے اس قابل نہیں ہیں کہ اس طرح کی ریسرچ وغیرہ پرووائڈ کریں, لوگوں کو گائیڈ کریں, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا
کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو کچھ لوگوں کو کام آئے گی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.